بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے انسانوں پہ بے شمار احسانات کیے ہیں جن کو گنتی میں لانا بھی ممکن نہیں ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور میں نے آپ کے سامنے جو کلام پاک کی آیت تلاوت کی ہے، اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اے انسانوں اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو نہیں گن سکتے. تو بھائیو، اللہ کے انسان پہ بہت سارے انعامات، بہت سارے احسانات اور بہت سارے اپکار ہیں جن کو شمار میں لانا ممکن ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک، کان، دماغ اور یہ سب دیا جو کہ عظیم نعمت ہے. تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کا ہم سے حساب لے گا. اس نے یہ سب بیکار نہیں دیا ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کا ہم سے حساب لے گا. جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ بے شک کان، آنکھ اور دل سب کے بارے میں اللہ کے ہاں پوچھ ہوگی کہ ہم نے ان کا کس طرح استعمال کیا. اچھائی اور حق کو دیکھنے کے لیے ہم نے آنکھ کا استعمال کیا یا بے حیائی اور گندی چیزوں کو دیکھنے کے لیے آنکھ کا استعمال کیا. کان کو ہم نے حق بات سننے اور سچائی کے لیے استعمال کیا یا ناحق اور حرام، مغلظات، منکرات کو سننے میں استعمال کیا. تو خلاصہ یہ ہے دوستو کہ قیامت کے دن تمام نعمتوں کا سوال ہوگا کہ ان کا کہاں کہاں ہم نے استعمال کیا، کہ کہیں بے موقع اور بے محل تو ہم نے اس کو استعمال نہیں کیا. اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی نعمتیں انسان کے اوپر دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہے، دن بدن ان میں اضافہ ہی ہوتا ہے. بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو وہ دودھ پہ اکتفا کرتا ہے، دودھ ہی اس کی نعمت ہوتی ہے، لیکن جب بڑھتا ہے تو اس کے لیے دیگر چیزوں کا اللہ انتظام کر دیتے ہیں. روٹی کھاتا ہے، پھل فروٹ سے وہ استفادہ کرتا ہے. تو اللہ کی نعمتیں دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہے. اور یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو انسان پہ ہوئی ہیں ان میں اضافے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ ہم کبھی کسی زمانے میں کوئی چیز استعمال کرتے تھے تو اس کے لیے بہت سارے مشکلات ہمارے سامنے آتے تھے. مثال کے طور پہ ایک خط ہی لکھنا ہوتا تھا تو اس خط کو پہنچانے کے لیے کتنے مرحلوں سے گزرنا ہوتا تھا. وہ خط بڑے ہی مراحل سے گزرتے ہوئے جو ہے مالک جس کے نام لکھا گیا ہو اس تک پہنچتا تھا، اور کبھی کبھی پہنچتا بھی نہیں تھا. لیکن آج اللہ تعالیٰ نے ایسی سہولیتیں مہیا کر دی ہے کہ چند منٹوں میں، سیکنڈوں میں ہم اپنی بات کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں. تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے. ان نعمتوں میں جو کہ اللہ نے ہم پہ کیے ہیں ان میں ایک عظیم نعمت انٹرنیٹ اور وسائل حدیثہ کی نعمت ہے، جس نے انسانوں کے لیے بہت ساری سہولیات مہیا کر دی ہیں جن کا ماضی میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. مگر انٹرنیٹ کے وجود سے وہ سب آسانیاں ہم سب کو میسر ہو گئی. اس کے لیے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے زمانے کے لوگوں کے ذہن و دماغ کو اتنا کھول دیا کہ وہ ترقیات کے ان منازل تک پہنچ گئے کہ آج انسان چاند اور ستاروں پہ اپنی کمن باندھ رہا ہے. زمین کے کسی بھی گوشے میں رہنے والے سے منٹوں میں رابطہ کیا جا سکتا ہے. تو دوستو، اللہ تعالیٰ کی جو انٹرنیٹ کی جو نعمت ہمیں اور آپ کو ملی ہے، اس کو بھی ہمیں صحیح طریقے سے استعمال کرنا چاہیے. اس کو ہم ٹھیک استعمال کریں گے تو اس کے بہت سے فوائد ہیں اور اس کے بہت سے جو ہے اس کے فائدے ہیں. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ انٹرنیٹ ہے کیا.
تو انٹرنیٹ کیا ہے؟ انٹرنیٹ دنیا بھر کے کمپیوٹر کا آپس میں مربوط ایک عالمی جال ہے، جس کے لیے انگریزی میں WWW ورلڈ وائڈ ویب یعنی عالمی سطح پر پھیلا ہوا جال کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ انٹرنیٹ پر انسان کی ضرورت کی ہر چیز موجود ہے، انسان کی ضرورت کی تمام چیزیں انٹرنیٹ پہ موجود ہیں۔ انٹرنیٹ پہ جہاں علم و تحقیق کے بیش بہا لٹریچر اور کتابیں موجود ہیں، وہیں پر فحاشی، عریانی، بے حیائی اور جنسی بے راہ روی کے راستے بھی عام طور سے کھلے ہوئے ہیں۔ اب انسان کو اپنی طلب اور ضرورت کے مطابق اس کو استعمال کرنا ہے۔ اگر انسان انٹرنیٹ کو اچھائی کے لیے استعمال کرتا ہے تو یہ ایک انمول ہیرا ہے، انٹرنیٹ ایک انمول ہیرا ہے، اور اگر اس کو بے حیائی اور برائی کے لیے استعمال کرتا ہے تو یاد رکھیں کہ یہ جہنم میں لے جانے کا ایک راستہ بھی ہے، کہ اس کے ذریعے بے حیائی کو استعمال کر کے اپنے دین و ایمان کو سودا کر کے بندہ جہنم میں بھی جا سکتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، کہ جو لوگ بے حیائی کو پھیلاتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں سخت عذاب ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ صرف آخرت ہی میں نہیں، دنیا میں بھی اللہ فرماتے ہیں لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں سخت عذاب ہے۔ تو دوستو، انٹرنیٹ اور یہ جو نعمت اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کو سچائی اچھائی کے ساتھ استعمال کریں تو اس کے بہت سے فوائد ہم حاصل کر سکتے ہیں، اور بہت ساری آسانیاں ہمارے لیے مہیا ہو گئی ہے جس کا کسی زمانے میں تصور بھی، پہلے زمانے میں جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے دوستو کہ اللہ نے جو نعمتیں دیا ہے اس کا وہ حساب بھی لے گا، اور اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ تم سے ایک دن قیامت کے دن اللہ کی نعمتوں کے بارے میں پوچھا بھی جائے گا، سوال بھی ہوگا۔ اور ایک آخری بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو نعمتیں ہمیں آپ کو دیتے ہیں اگر اس کا ہم صحیح استعمال کریں تو اللہ اس میں اضافہ فرماتے ہیں، اور اگر اس کا غلط استعمال کریں یا اس کا ناحق ناجائز استعمال کریں تو اس کے لیے بہت سے مفاسد اور بہت سی مشکلات بھی اللہ کی طرف سے آ جاتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اے لوگو اگر تم ہماری نعمتوں کو، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ کرے گا، وَإِن كَفَرْتُمْ، اور اگر ناشکری کرو گے تو اللہ کا عذاب بہت ہی سخت ہے۔ تو بھائیو، آج کے سبق میں ہم آپ کے سامنے صرف یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ انٹرنیٹ کے فائدے بھی ہیں اور اس کے بے انتہا نقصانات بھی ہیں، اس کا استعمال کے فرق ہے۔ اگر ہم خیر کے لیے استعمال کریں گے تو اس میں بے انتہا فائدے ہیں اور بہت زیادہ اس کے جو ہے راستے آسانیوں کے ہیں، اور اگر اس کو غلط استعمال کریں گے تو بہت زیادہ نقصانات بھی ہیں، اور ممکن ہے کہ دنیا آخرت میں سخت ترین عذاب کا بھی سامنا کرنا پڑ جائے۔ تو ہم اپنے بھائیوں سے، اپنے دوستوں سے درخواست کریں گے کہ ہم ان اسباق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پیش کرنے جا رہے ہیں، اور اس کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ تو اس کے لیے ابتدائیہ کے طور پہ اور تمہید کے طور پہ آج ہم نے انٹرنیٹ کے فائدے اور نقصانات آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس عظیم نعمت کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم اس کا پورا فائدہ اٹھائیں اور اس کو غلط استعمال سے ہم سب بچیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔